بس حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ نمونہ ہمیں اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب استعمال کریں تو اس کا شکر کریں، ایک تو اس کی تسبیح کریں، تو ساتھ ہی دین کی حالت کے درد کو بھی محسوس کریں۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ کس طرح ہم نے اشاعت دین اور تبلیغ دین میں حصہ ڈالنا ہے۔ پھر اس کھانے کے انداز سے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا تھا، تسبیح کے مضمون کی مزید وضاحت قرآن کریم کے اس حصہ آیت کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت مسلم موعود نے یہ نقطہ نکالا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تھے، جیسے پہلے بھی ذکر آیا کہ وہ مشکل ایک پھلکا آپ کھاتے تھے، اور جب اٹھتے تو روٹی کے ٹکڑوں کا بہت سا چورا آپ کے سامنے سے نکلتا۔ آپ کی عادت تھی، جس میں پہلے بتایا کہ روٹی کے ٹکڑے کرتے جاتے، پھر کوئی ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے اور باقی ٹکڑے دسترخوان پر رکھے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں حضرت مسیح علیہ السلام ایسا کیوں کرتے تھے، مگر کئی دوست کہا کرتے تھے کہ حضرت صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں میں سے کون سا تسبیح کرنے والا ہے اور کون سا نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے اس قسم کی بات سننی مجھے اس وقت یاد نہیں، مگر یہ یاد ہے کہ لوگ یہی کہا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں سے تسبیحوں کی آواز اٹھ رہی ہے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جبکہ ہم اس تسبیح کی آواز کو سن ہی نہیں سکتے، اور جس چیز کو ہم سن نہیں سکتے اس کی بتانے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں تھی، کر رہی ہے تو جس کو ہم سن ہی نہیں سکتے ہمیں کیا پتہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا قرآن کریم میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جنت میں فلاں شخص مثلا عبد الرشید نامی 10,000 سال سے بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے لیے چونکہ اس کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی باتیں نہیں بتائیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اے لوگو تم اس تسبیح کو سنو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص گا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چلو اور اس کا راگ سنو۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس تسبیح کو سنو۔ بس معلوم ہوا کہ یہ تسبیح ایسی ہے جسے ہم سن بھی سکتے ہیں۔ ایک تو سننا ادنا درجے کا ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا، مگر اعلیٰ درجے کا سننا انہی لوگوں کو میسر آ سکتا ہے جن کے ویسے ہی کان اور آنکھیں ہوں۔ اس لیے مومن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کھانا ختم کرے تو الحمدللہ کہے، کپڑا پہنے یا کوئی اور نظارہ دیکھے تو اسی کے مطابق تسبیح کرے۔ گویا مومن کا تسبیح کرنا کیا ہے؟ وہ ان چیزوں کی تسبیح کی تصدیق کرنا ہے۔ وہ کپڑے کی تسبیح اور کھانے کی تسبیح اور دوسری چیزوں کی تسبیح کی تصدیق کرتا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانا ختم کر کے الحمدللہ پڑھتا ہے، کپڑا پہنتے ہوئے دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو یہ چیزیں جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے اصل میں یہی تسبیح ہے جو ان چیزوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو دیکھ کے جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو یہی تسبیح ان چیزوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ مسلم موعود فرماتے ہیں مگر کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟
وہ رات دن کھاتے اور پیتے ہیں، پہاڑوں پر سے گزرتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، سبزہ زاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، درختوں اور کھیتوں کو لہلہاتے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں بھی ان چیزوں کے مقابلے میں تسبیح پیدا ہوتی ہے؟ اگر نہیں پیدا ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سنا۔ مگر تم کہو گے کہ ہمارے کانوں میں تسبیح کی آواز نہیں آتی۔ میں اس کے لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ کئی آوازیں کان سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہیں۔ بس ہر شکر گزاری جو ہے، جب وہ انسان کسی چیز کی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو جو انسان کی تسبیح ہے اصل میں وہ ان چیزوں کی جو تسبیح ہے اس کا اظہار انسان کے منہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اس تسبیح کے اس انداز کو بھی ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ تقویٰ تو یہی ہے کہ اس قسم کی تسبیح ہمارا معمول بن جائے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں